محبت کے ہزار ایسا دوم درد کا انجام، وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ احمد کے جانے کے بعد زینت کا چہرہ بجھ گیا، وہ خاموش ہو گئی تھی، جیسے دل کے اندر کوئی چراغ بجھ چکا ہو۔ چودھری کریم بخش کو لگا کہ وقت سب زخم بھر دے گا، مگر کچھ زخم کبھی نہیں بھرتے۔ شادی کی تیاریاں پورے زوروں پر تھیں، ڈھولک کی تھاپ، میرون جوڑے کی جھلک، گاؤں کی عورتوں کے گیت، سب کچھ خوشیوں کی تصویر بنا ہوا تھا، مگر زینت کے دل میں ایک خاموش جنازہ اٹھا ہوا تھا۔ رات کو جب وہ اکیلی بیٹھی تھی، ماں پاس آئی۔ بیٹی، قسمت سے لڑنا کسی کے بس میں نہیں۔ زینت نے آہستہ سے کہا، ماں، کیا محبت گناہ ہے؟ ماں نے نظریں چرا لیں۔ نہیں، مگر کبھی کبھی محبت کو عزت کے نام پر قربان کرنا پڑتا ہے۔ دوسری طرف احمد شہر کے ایک کارخانے میں کام کرنے لگا تھا۔ دل میں صرف ایک دعا تھی، کاش زینت خوش ہو جائے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ زینت کی خوشی اس کے جانے کے ساتھ ہی مر چکی تھی۔ شادی کا دن آ گیا۔ گاؤں کے در و دیوار سجے ہوئے تھے۔ زینت کا چہرہ میرون دوپٹے میں چھپا تھا، مگر آنکھوں میں سمندر کا طوفان۔ دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگ جائے، مگر پھر اس کے باپ کی بات یاد آئی۔ عزت عورت کا زیور ہے بیٹی، ایک بار اتر جائے تو کبھی واپس نہیں آتا۔ احمد کو خبر ملی کہ زینت کی شادی ہو رہی ہے۔ وہ سارا دن کارخانے میں بیٹھا رہا، ہاتھوں میں پرانا کاغذ، محبت کا حصار جس پر اب مٹی جم گئی تھی۔ اس نے دل میں کہا، اگر محبت کا انجام جدائی ہے تو میں یہ حصار کبھی نہیں توڑوں گا۔ شام کو جب بارات پہنچی، زینت کے قدم کانپنے لگے، نقاب کے نیچے سے آنسو بہنے لگے۔ دل کہہ رہا تھا، احمد تم کہاں ہو؟ مگر جواب صرف سناٹا تھا۔ شادی مکمل ہوئی، ڈھول بند ہوا۔ چودھری کے گھر روشنی تھی، مگر زینت کی آنکھوں میں اندھیرا۔ مہینے گزر گئے، زینت سسرال چلی گئی۔ شوہر اچھا تھا، مگر اس کے دل میں کسی اور کے لیے جگہ نہیں تھی۔ اس نے جینے کی کوشش کی، مگر دل کا بوجھ بڑھتا گیا۔ ایک دن اچانک گاؤں میں خبر آئی، احمد واپس آ گیا ہے۔ لوگوں میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ وہی احمد جو چودھری کی بیٹی کے پیچھے پاگل تھا، ہاں اب سنا ہے شہر سے لوٹا ہے، بیمار ہے، کمزور ہو گیا ہے۔ زینت کو جب یہ خبر ملی، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ رات کو وہ چپکے سے پرانے نیم کے درخت کے پاس گئی، وہی جگہ جہاں وہ احمد سے ملتی تھی۔ وہاں ایک سایہ بیٹھا تھا، چہرہ کمزور مگر آنکھیں وہی۔ زینت
احمد کی آواز میں لرزش تھی۔ زینت کے آنسو بہنے لگے۔ احمد، تم واپس کیوں آئے؟ یہ زمین میرا وطن ہے اور تم میری دعا۔ میں تمہیں دیکھے بغیر مر نہیں سکتا۔ زینت نے ہاتھ آگے بڑھایا مگر فوراً پیچھے کھینچ لیا۔ احمد، ہم محبت کے اثار میں قید ہیں، اسے پار نہیں کر سکتے۔ احمد نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، میں پار کرنے نہیں آیا، بس الوداع کہنے آیا ہوں۔ ہوا کے جھونکے میں نیم کے پتے لرزنے لگے۔ زینت نے روتے ہوئے پوچھا، کیا تم مجھے معاف کر دو گے؟ احمد نے کہا، محبت میں معافی نہیں ہوتی زینت، صرف دعا ہوتی ہے۔ اسی لمحے احمد کو کھانسی کا شدید دورہ پڑا۔ وہ زمین پر گر گیا۔ زینت گھبرا کر جھکی۔ احمد، آنکھیں کھولو۔ مگر احمد کی سانسیں دھیرے دھیرے تھم گئیں۔ زینت کی چیخ فضا میں گونج گئی۔ وہ احمد کے سینے پر ہاتھ رکھ کر روتی رہی۔ احمد، تم نے وعدہ کیا تھا کہ کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑو گے۔ ہوا خاموش تھی، آسمان گواہ۔ صبح جب لوگ وہاں پہنچے تو دیکھا احمد کی لاش کے پاس زینت بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی کاغذ تھا، محبت کا اثار، جس پر اب خون کے چند قطرے لگے ہوئے تھے۔ چودھری کریم بخش نے یہ منظر دیکھا تو ساکت رہ گیا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنی عزت بچا لی مگر اپنی بیٹی کھو دی۔ زینت کو ہوش آیا تو وہ خاموش تھی۔ اس نے کسی سے کچھ نہیں کہا، بس ایک دن نیم کے درخت کے نیچے چلی گئی اور وہاں بیٹھے بیٹھے ہمیشہ کے لیے سو گئی۔ لوگ کہتے ہیں رات کو جب ہوا چلتی ہے تو نیم کے پتوں میں سے کوئی آہستہ سے کہتا ہے، محبت کا اثار آج بھی قائم ہے۔ اختتام۔ پیغام: محبت اگر عزت کے حصار میں قید ہو جائے تو سانس تو رہتی ہے مگر زندگی نہیں۔